ایک مسئلہ یاد رکھے کہ عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی، عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ پوچھتے ہیں مسئلہ کہ ہم کو کیوں روکا گیا ہے؟ کیا مرنے والا میرا بیٹا نہیں تھا؟ کیا مرنے والا میرا شوہر نہیں تھا؟ کیا مرنے والا میرا بھائی نہیں تھا؟ مرد حضرات تو جا رہے ہیں، لیکن ہم کو کیوں روکا گیا ہے؟ روکنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ عورتیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں، عورتیں اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتی ہے۔ قبرستان میں لائیں گے اور وہیں چلانا شروع کر دیا تو مرد روتا ہے لیکن حد میں رہ گئے، عورتیں بے قابو ہو جاتی۔ تو قبرستان میں آنے کے بعد اگر عورت بے قابو ہو گئی اور رونا اور دھونا شروع کر دیا اور نوحا اور پیٹنا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے آخری منزل قبر۔ جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے تو عورتوں کی چیخیں اور زیادہ زور سے بلند ہوتی ہے، عورتوں کی چیخیں، اس میں کچھ رونے والی تو حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہی نہیں، کیا تسلی کے لیے اتنا زور سے چیخیں گے کہ سب کو لگے کہ اس میت سے سب سے زیادہ میں اکیلے پیار کرتی ہوں۔ جیسے ہی میت روانہ ہو گئی 1 سیکنڈ میں آنسو غائب۔ کیا صلاحیت ہے، اچانک آتی کہاں سے ایسے آنسو؟ ناٹک کرنا بھی ایک کمال ہے، بھلے وقتی طور پر ہو، لیکن یہ بھی کیا ہے، ایک کمال ہے۔ اسلام نے رونے کو کہا ہے لیکن اس کی حد بھی بتلائی ہے۔ بال کے نوچنے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، نوحہ کرنے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، چوڑیاں پھوڑنے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، کپڑے پھاڑنے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ شادیوں پر نچوانے کے لیے باہر سے ہجڑوں کو بلاتے ہیں، رونے والوں کے لیے رونے کے لیے باہر سے کرائے پر منگاتے ہیں۔ کیا کیا کریں گی یہ امت؟ خود کو رونا نہیں آتا تو کرائے پر رونے والے منگاتے ہیں۔ تجھے 1000 روپے دیتے، رو کے دکھا تاکہ سب کو لگے کہ میرا میت مرنے والا بہت اچھا تھا۔ ہوتا ہے بعض علاقوں میں، ہم نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ رونے والوں کے اسپیشل رونے کے لیے ایک ٹیم بلائی جاتی ہے۔ تو رونا بھی ہے لیکن حد میں رہ کے۔ عورتوں کو سب سے پہلے تو اس لیے منع کیا۔ دوسرا، عورتیں عقائد کے اعتبار سے بڑی کمزور ہوتی ہے، جذبات میں آتی ہے اور عقیدے میں بہہ جاتی ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ قبرستان میں جانے کی اجازت دی جائے، مسجد اللہ کا گھر ہے، فتنے کی ڈر سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، تو وہ تو قبرستان ہے یار، صحیح ہے نا؟ جب مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض واجب ہے، ایسی جگہ پر اسلام نے، شریعت نے عورتوں کو کیا کیا ہے؟ روک دیا ہے۔ کیوں؟ فتنے کے ڈر سے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ تو فتنے کی ڈر سے، جب مسجد اللہ کے گھر میں عبادت ہوتی ہے، یہ پاکیزہ مقام ہے، یہاں پر جب فتنے کا ڈر ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو قبرستان میں کیا کچھ نہیں ہوگا۔ عورتیں جب قبرستان میں مردوں کی زیارت کو جائیں گی تو نوجوان عبرت کے طور پر مردوں کی قبروں کے اور مردوں کی زیارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے جائیں گے، اور بہانہ کیا لگائیں گے کہ میں قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ ہوگا نہیں ہوگا کہ کون پابندی لگائیں گا؟ دل پہ کس کا قبضہ ہے؟ کون جانتا ہے کہ اس کے دل میں کون پنپ رہا ہے؟ نہیں، یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بیٹی ہے۔ شریعت نہیں مانتی ایسی بہن اور ایسی بیٹی کو۔ جو بیٹی شریعت نے کہی ہے وہی بیٹی ہے، جو بہن شریعت نے کہی ہے وہی بہن ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ نامحرم ہے۔ تو عورتوں کو دوسری اس وجہ سے منع کیا گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے، دیکھ ہی رہے نا۔ قبرستان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک قبرستان ہے، جہاں پر مزار ہوتے ہیں وہ بھی قبرستان ہے، جہاں پر قبروں کو دفنایا جاتا ہے وہ قبر۔ ابھی درگاہوں پہ کیا ہوتا ہے؟ مردوں سے زیادہ کس کا ہجوم ہوتا ہے؟ بتاؤ نا، کس کا ہجوم ہوتا ہے؟ کیا کرتی ہے وہاں پہ جا کے؟ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہیں یا منتیں مانگنے کے لیے جاتی ہیں؟ 70% طبقہ، بھلے 30% جو ہے ایسی عبرت کے لیے جاتی ہوں گی اور وہاں پر جا کر بیٹھ کر آتی ہوں گی، نہیں کرتی ہوں گی شرک، لیکن جو 70% طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جا کے شرک ہی کرتا ہے نا، منتیں مانگتا ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مانگنا جائز ہے کیا؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اپنی حاجتیں پوری کر سکتا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ کون ہے؟ بولو نا۔ زندگی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ موت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ جو گیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایک سبحان اللہ کا محتاج ہے، وہ تمہاری ضرورتیں کیا پوری کرے گا؟ قبروں کی احترام ہمارے دل میں آج بھی ہے اور رہے گا، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن اس کے احترام کی پاسداری میں اتنا آگے نہ بڑھے کہ ہمیں جو ہے عبادت کے بجائے گناہ ملنے لگے اور شرک کے درجے میں رہ کر کفر پر موت آ جائے۔
منتیں مانگتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں قبروں کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جیسے بنی اسرائیل نے اپنی نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا ہے اور وہ ہلاک ہو گئی، تم بھی ہلاک نہ ہونا۔ جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے تو ولی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا سکتے؟ ولی نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے، جب صحابی نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا ہے تو ولی کا درجہ تو بعد میں آ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے شیطان کیسے پٹی پڑھاتا ہے؟ جو چیز مقدر میں ہوتی ہے وہ وقت پر ہو کر رہتی ہے۔ کسی کے مقدر میں 3 سال کے بعد بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یا اولاد ہونا طے ہوتا ہے، 2 سال تک انتظار کیا، تیسرے سال میں علاج کیا پھر بھی نہ ہوا، اب اللہ دینے ہی والے تھے کیونکہ اس کے مقدر میں 3 سال کے بعد کیا تھی؟ اولاد تھی، اب اللہ دینے ہی والے تھے۔ اب یہ گئی اور جا کر درگاہ میں گئی اور منت مانگ لی اور اولاد ہو گئی، عقیدہ پختہ ہو گیا کہ درگاہ میں گئی اس کے لیے مجھے اولاد ہو گئی ہے۔ یہ تو مقدر میں طے تھا، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ کب کب کیا کیا چیزیں ہونے والی ہے، اللہ کے علم میں تو ہے۔ جو درگاہ میں نہیں جاتی کیا زندگی میں اس کی کبھی اولاد نہیں ہوتی ہے؟ بتاؤ نا، جتنے بھی اولاد والے ہیں سب درگاہ والے ہیں، سب وہیں سے جا کر مانگ کر آئے ہیں۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا کی درگاہوں پہ جاؤ، اگر اللہ نہ چاہے نا موت تک تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، کیونکہ اولاد جب اللہ دینے پر آئے تو اللہ ماں باپ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، اللہ پھر باپ کے بھی محتاج نہیں ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ قادر الملک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کر سکتے۔ اللہ سے مانگو، ہم اللہ والے ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسجد والے ہیں۔ مسجد میں آئیں، عورتوں سے کہے کہ گھر میں بیٹھ کر اللہ سے مانگے، اللہ دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی، نبی تھے نا، اس کے باوجود 80 سال کی عمر تک بوڑھے ہو گئے پھر بھی اولاد نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا چھوڑا نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ مایوس تو مشرک لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہوتے، جس کے بعد ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے، وہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے۔ ہم مایوس ہونا یہ ہمارے شان کے خلاف ہے۔ جس کے پاس اللہ کی ذات ہو، اللہ کے رسول کے احکامات ہوں، شریعت کا بہترین طریقہ ہو، وہ اللہ سے مایوس ہو سکتا ہے؟ نہیں، مایوسی یہ کفر ہے، نا امیدی کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے نا امیدی، اس سے بچنا چاہیے۔ مانگے اللہ سے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کفن دفن کے مردوں کو، عورتوں کو قبرستان میں جانا منع۔